آپ بھی کبھی آپ کا سفر ہوتا ہے کسی دوسرے شہر کے اندر، کسی دوسرے علاقے میں یا ملک میں، تو وہاں آپ 20 دن، 10 دن، 1 ہفتہ، 2 دن، 4 دن، اتنے دن وہاں رہتے ہیں۔ تو وہاں جس آدمی کے پاس آپ ٹھہرے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں کہ یار میں تو جا رہا ہوں۔ تو وہ آپ سے پوچھتا ہے بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو آپ کا مہمان آیا تھا، یہاں تو صرف آپ کو ملنے آیا تھا، یا میرا کچھ جو کام تھا، بزنس، تجارت یا کوئی اور کام تھا، وہ کام میرا پورا ہو گیا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ بھئی آپ کیوں نہیں رہ سکتے؟ تو آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرا ملک نہیں ہے، یہ میرا علاقہ نہیں ہے، اور یہ میرا گھر نہیں ہے۔ اب میں اپنے اس جگہ سے اپنا کام پورا کرنے کے بعد اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو فوراً آپ اپنے گھر کا رخ کرتے ہیں، اور جو سکون، جو اطمینان آ کر آپ کو اپنے گھر کے اندر ملتا ہے، وہ باہر کے ان قالینوں، اس میٹرس پر آپ کو وہ سکون نہیں ملتا۔ تو بات ایسے ہے کہ دنیا کے اندر میں اور آپ، ہم یہاں کے مسافر ہیں، آخرت کے مسافر، جو اب ہم یہاں دنیا کے اندر رہ رہے ہیں۔ دنیا ہماری ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ تاکہ ہم یہاں دن رات 24 گھنٹے یا ساری زندگی اس اپنے تمام وقت کے اندر کچھ کر کے دنیا سے چلے جائیں، اور وہ جو آخرت آنے والی ہے، اس آخرت کے لیے کچھ سامان جمع کریں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس آخرت کے لیے سامان جمع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کر رہے تو بھائی بہت فکر مندی کی بات ہے کہ میری زندگی کے جو 20 سال، 30 سال، 50 سال یا 60 سال میں نے گزار لیے، اور بغیر کسی نیکی کے اور بغیر کسی مقصد کے گزار لیے۔ تو کیا ہو گیا کہ اتنا جو وقت میں نے گزار لیا ہے، یہ وقت تو میرا فالتو اور ضائع چلا گیا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں او جی ہم وقت پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، وقت پورا ہوگا تو دنیا سے چلے جائیں گے، بھائی اپنے آپ کو آپ دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ آپ یہاں وقت گزارنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ اس آخرت کی تیاری اگر ہم یہاں کریں گے تو آخرت کے اندر کچھ کام آئے گا، اور اگر اس آخرت کے لیے ہم نے کچھ نہ کیا تو معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا۔ جس آخرت کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ فرمایا کہ وہ آخرت کا دن اتنا سخت ترین دن ہوگا کہ جس دن انسان کی اولاد بھی انسان کے کام نہیں آئے گی۔ دنیا کے اندر انسان کا سب سے جو بڑا سرمایہ ہے وہ اولاد سمجھی جاتی ہے، اور اگر اولاد نیک ہو تو پھر کیا بات ہے۔ تو اولاد کو ایک بڑا سرمایہ سمجھا جاتا ہے، پھر اولاد میں سے لڑکوں کو سرمایہ سمجھا جاتا ہے، کہ جو انسان کو یہ آرزو تمنا ہوتی ہے کہ آگے جا کر یہ میرا بازو بنیں گے، میرا ساتھ دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن لا ینفع مال ولا بنون، انسان نے جو دنیا کے اندر مال کمایا ہے وہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ ہاں الا یہ کہ اگر دنیا میں اس نے مال کمایا، کمانے کے بعد اس کو کسی اچھی جگہ پر لگا دیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے دنیا میں مال کمایا اور ان پیسوں سے اللہ کا گھر تعمیر مسجد کر دی۔ اب جتنے لوگ وہاں نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، ذکر کریں گے، ان سب کا ثواب اس آدمی کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ یا پھر
اس نے اس کے علاوہ کوئی اور ایسا کام کیا کہ لوگوں کے لیے قرآن کی تعلیم عام کرنے کے لیے کوئی جگہ بنا دی، مدرسہ بنا دیا، اب جب تک وہاں پر وہ بچے قرآن پڑھیں گے، وہاں پر اللہ کا نام لیا جائے گا، تو یہ بندہ دنیا سے قبر میں چلا گیا ہے، تو اس کو براہ راست وہ جو ثواب ہے وہ اس کو پہنچتا رہے گا وہاں پر۔ یا پھر تیسری چیز کہ اگر اس آدمی نے نیک اولاد چھوڑی ہے اور یہ خود دنیا سے چلا گیا ہے، تو وہ اولاد اس کے لیے قرآن پڑھ کر، نماز پڑھ کر، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی ہے کہ یا اللہ تو میرے والدین کو یا میرے فلاں رشتہ دار کو بخش دے، تو یہ دعا مانگنے والے کی جو دعا ہے اولاد کی، یہ بھی اس مرنے والے تک پہنچتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو مال ہے جو اس نے کمایا اور دنیا کے اندر عالی شان بلڈنگ، عالی شان محل کے اندر لگا دیا، اس کا اس کو فائدہ بالکل نہیں ہونا۔ اسی طرح اولاد کے متعلق آپ کے سامنے ایک بات تو آ گئی کہ جس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، جب تک اولاد ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتی رہے گی وہ ان کو پہنچتا رہے گا۔ لیکن یہ بات ہے دنیا کے اندر۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا کہ قیامت والے دن انسان کا جو مال وہ تو دنیا کے اندر رہ گیا، وہ تو ختم ہو گیا، لیکن جو اولاد آگے چلی گئی تو وہ اولاد بھی اس آدمی کے کام نہیں آئے گی۔ وہاں پر باپ کو اپنی پڑی ہوگی، بیٹے کو اپنی ہوگی، ماں کو اپنی ہوگی، بیٹی کو اپنی ہوگی، بھائی کو اپنی، دوسرے بھائی کو اپنی، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی۔ ہر ایک کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے، یا رب نفسی یا رب نفسی، یا اللہ آج میرا کیا بنے گا۔ تو ہر انسان اس دن اپنی فکر لیے ہوئے گھومتا پھرے گا کہ آج میرا کیا بنے گا۔ تو فرمایا قیامت والا دن اتنا مشکل ترین دن ہے کہ جس دن انسان کا مال اور انسان کی اولاد اس کے کام نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیں کہ وہ اتنا مشکل ترین دن کہ جس دن انسان کے کوئی کام نہیں آئے گا، صرف ایک چیز کام آئے گی انسان کے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ مگر وہ آدمی کہ جو قلب سلیم لے کر قبر میں چلا گیا۔ اب قلب سلیم کیا چیز ہے؟ اب دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے پہلے سب چیزوں کی نفی کر دی، اولاد کام نہیں آئے گی، مال کام نہیں آئے گا، رشتہ دار کام نہیں آئیں گے، یہ سب اپنے اپنے بارے میں سوچتے پھریں گے۔ تو انسان کو اس وقت جو چیز کام آنے والی ہے وہ ہے قلب سلیم۔ قلب سلیم انسان کے کام آئے گا۔ اب قلب سلیم کیا چیز ہے؟ کیا قلب سلیم کوئی ایسی چیز، کسی ایسی چیز کا نام ہے کہ اس چیز کو ہم دنیا میں اپنے پاس رکھ لیں تو قیامت والے دن وہ ہمارے کام آ جائے گی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ قلب سلیم کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں دل کو، اور سلیم کہتے ہیں ایسا دل کہ جس دل کے اندر نہ کفر ہو، نہ نفاق ہو، نہ منافقت ہو اور نہ ہی گناہ ہو، یعنی ایسا دل کہ جو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو، کہ جس انسان نے اپنے قلب کو ہر طرح کے گناہوں سے پاک کر کے دنیا سے لے گیا تو قیامت والے دن یہی انسان کے کام آنے والا ہے۔ لیکن اگر آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ جس قلب سلیم کی اللہ بات کر رہے ہیں کہ یہ انسان کے کام آنے والا ہے قیامت والے دن، تو آج اگر ہم دیکھیں تو قلب سلیم، قلب کی محنت تو ہم نے چھوڑ دی ہے۔ ہم آج قلب کو چھوڑ کر جو ظاہری جسم ہے اس کی شان و شوکت پر توجہ زیادہ دے رہے ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میرا جو لائف سٹائل ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، میرے جو بال ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہونے چاہیے، اسی طرح میرے جسم پر جو لباس ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ لباس ہونا چاہیے۔
تاکہ لوگ دیکھیں اور کہیں واہ بھائی کتنا اچھا لباس پہنا ہوا ہے۔ اسی طرح کہ میرے دانت یہ صاف ہونے چاہیے، اچھی بات ہے، صفائی کا تعلق جہاں ہے وہ ایک اچھی بات ہے۔ اسی طرح کہ میرا اٹھنا بیٹھنا سونا چلنا رہن سہن زندگی کے جتنے بھی میرے کسی کے ساتھ تعلقات یا لین دین ہے، یا اسی طرح جو میری ضروریات زندگی ہے، یہ ساری چیزیں اچھی ہونی چاہیے، تاکہ جس کے پاس میں جاؤں تو لوگ کہیں واہ بھائی کتنا اچھا سوٹ پہنا ہے۔ جس طرح کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بندے کا جوتا اور کپڑے یہ اچھے ہونے چاہیے۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں تو اچھا جوتا اچھا کپڑا آپ استعمال کریں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن یہ نہیں کہ آپ کسی کے گردن پر گن پوائنٹ رکھ کر آپ اس سے پیسے لے کر اچھا کپڑا اور اچھا جوتا خریدیں۔ اس چوری کے مال سے پرانا جوتا کپڑا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ دنیا یہاں کسی کو معاف نہیں کرتی۔ یہاں اگر آپ اچھا پہن رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں واہ بھائی اس نے اچھا اس لیے پہنا ہے کہ لوگوں کو دکھا رہا ہے میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، اور اگر کسی کے پاس نہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بھوکا ننگا مر رہا ہے۔ تو کسی حالت میں لوگ آپ کو نہیں پوچھتے، لیکن لوگوں کی باتوں کے اندر آ کر اپنی آخرت ہمیں خراب نہیں کرنی چاہیے۔ اور جس نے اپنی دنیا بنانے کے لیے آخرت خراب کر لی تو یہ آدمی بہت نقصان اور گھاٹے کے سودے کے اندر گر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی آخرت کا نقصان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو آدمی دنیا کے اندر اپنی آخرت کے لیے کچھ تیاری نہ کرے یہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں، وہ آدمی نقصان اور گھاٹے کے اندر ہے جو دنیا میں کسی کے لیے گناہ کر لے، یعنی کسی کو راضی کرنے کے لیے غلط کام کر رہا ہے، حالانکہ حالت یہ ہے کہ مرنے کے بعد جس کے لیے یہ غلط کام کر رہا ہے، جس کے لیے یہ جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ وہ آدمی اس کے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ تو آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ آج جن بیوی بچوں کے لیے ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں قیامت والے دن۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا اس دن کو اپنے سامنے رکھو کہ جس دن انسان کا مال اور انسان کی اولاد اس کے کام نہیں آئے گی۔ اس دن تمام کے تمام لوگ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں گے۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ اسی طرح وامہ وابیہ، کہ آدمی اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا۔ بھاگنے کی وجہ کیا ہوگی؟ بھاگنے کی وجہ یہ ہوگی کہ آج مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، نیکی طلب نہ کر لے۔ اب دیکھیں کہ خون کا جو رشتہ، اتنا گہرا رشتہ اولاد، کہ دنیا کے اندر انسان کو سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے وہ اولاد سے، بیوی بچوں سے، ان سے ہوتی ہے، ماں باپ سے ہوتی ہے۔ لیکن قیامت والے دن یہ جو خونی رشتہ تھا یہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس دن جو کام آنے والی چیز ہے وہ قلب سلیم ہے۔ اب دیکھیں کہ کائنات کی ہر چیز، آپ کائنات کے ایک ایک ذرے کو دیکھیں، وہ ذرہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پانی کو دیکھیں کہ پانی جب تک اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس وقت تک وہ چلتا رہتا ہے، اور چلتا پانی جو ہے آپ اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، کپڑے بھی دھو سکتے ہیں، باقی ہر کام کے لیے اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جب تک وہ چلتا رہے تو اس کی زندگی برقرار رہتی ہے، اور جب وہ رک جائے، جب اس ذکر کو چھوڑ دے تو وہ پانی رک جاتا ہے۔ جب پانی رک جاتا ہے تو اس وقت اس پانی سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب تک ایک ٹہنی شاخ ہری بھری رہتی ہے، جب تک وہ ذکر کرتی ہے تو ہری بھری ہی رہتی ہے،
جب وہ ذکر چھوڑ دیتی ہے تو وہ سوکھ جاتی ہے، تو سوکھنے کے بعد پھر اس کو آگ کی نظر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کا جو دل ہے، انسان کا جو جسم ہے، سر سے لے کر پاؤں تک یہ سارا جسم، سارا بدن، اور اس بدن کے اندر اللہ نے ایک چیز خاص کر دی ہے جسے دل کہتے ہیں، جسے اس دل کے اندر اللہ نے ایک اور چیز کو خاص کر دیا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں نظر آتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں۔ تو آج ہمارا یہ تو مزاج ہے کہ بھئی جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہو اس کے بارے میں ہم بڑی فکر کرتے ہیں، لیکن جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کے بارے میں ہم فکر نہیں کرتے۔ تو اللہ نے انسان کے جسم کے اندر جو دل بنایا ہے، جو دل رکھا ہے، یہ بڑی خاص چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک تو سارا جسم ٹھیک، وہ خراب تو سارا جسم خراب۔ آپ اس حدیث کو سن کر ذرا غور کریں کہ انسان کا جو دل ہے حقیقت میں پورے جسم کو یہ چلانے والا ہے۔ اور آپ نے پچھلے جمعے کے اندر سنا تھا کہ انسان کا جو دل ہے، اللہ نے دل کے اندر جذبات رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، حالانکہ ایک جسم کے لحاظ سے، ایک اپنے وزن کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن ہے بہت پاورفل چیز۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر دل ٹھیک تو سارا جسم ٹھیک، دل خراب تو سارا جسم خراب۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سا ایسا حصہ ہے، ٹکڑا ہے کہ جس نے پورے جسم کو اپنا غلام بنایا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الا وہی القلب، اچھی طرح جان لو وہ انسان کا دل ہے۔ اب یہ بات آپ نے اکثر سنی ہے کہ آج ہم اپنے جسم کی غذا کی تو فکر کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جسم کی غذا کی فکر کرنے کی وجہ سے ہماری جو جسمانی صحت ہے وہ بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اگر کسی کی تھوڑی سی صحت خراب ہو جائے تو وہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے کہ بھائی مجھے یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ اسی طرح جسم کو اگر غذا نہ ملے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے، اور جسم کے اندر اللہ نے جو انسان کا دل بنایا ہے، جو روح رکھی ہے، اس کی بھی ایک غذا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اگر اسے غذا نہیں ملے گی تو وہ بھی ایسے ہی کمزور ہو جائے گا، اس کا بھی جو تعلق ہے وہ تعلق کمزور ہو جائے گا۔ اور اس ذکر کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ ذکر کے متعلق باقی تمام عبادات کے متعلق یہ نہیں کہا کہ نماز بہت بڑی چیز ہے، نہیں، نماز اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو پورا ضرور کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نماز کی جو روح ہے، جو اس کی غذا ہے، وہ اللہ کی یاد ہے۔ اگر نماز کے اندر اللہ کی یاد ختم ہو جائے تو وہ نماز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ عبادت کی جو روح ہے وہ روح اللہ کا ذکر ہے، اگر وہ روح اس سے نکل جائے تو وہ کام بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی کہ اللہ نے جو روح کی غذا رکھی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور اس ذکر کے متعلق فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، کہ اللہ کا نام یہ کوئی عام چیز نہیں ہے بلکہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اسی کے متعلق فرمایا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے کرو۔ اب ذکر وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کا جو دل ہے یہ دل زندہ ہوتا ہے۔ اور اسی کے متعلق فرمایا کہ الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت والے دن جو کام آنے والی چیز ہے وہ قلب سلیم ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر محنت فرمائی،
اور تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس دل پر محنت کرنے کے جو نتائج، جو ثمرات ظاہر ہوئے کہ عرب کے وہ لوگ کہ جو ایک حیوانوں جیسی زندگی گزارتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے جب ان کے دل پر محنت کی تو اللہ نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اب دیکھیں کہ یہ چیز ان کو کس طرح ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ مکہ کی سرزمین پر آئے تو وہ جگہ جہاں اونٹ چرایا کرتے تھے، تو اس جگہ کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ تو ساتھ والوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ رو رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کا رعب دبدبہ اتنا زیادہ ہے کہ لوگ آپ کا نام سن کر کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن وہ تھا کہ اس جگہ پر میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور میرے والد خطاب مجھے مارا کرتے تھے کہ عمر تو اسے اونٹ چرائے نہیں جاتے۔ ایک وقت وہ تھا کہ مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اور ایک آج کا وقت ہے کہ آج 22 لاکھ مربع میل کی اللہ نے مجھے حکومت عطا کی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرمایا، اور وہ ان کے ظاہر پر محنت صرف نہیں کی بلکہ قلب پر محنت کی ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری کیفیات کو اگر آپ دیکھیں تو حضرت عمر کو لیجئے کہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، اور ایک مرتبہ جا رہے تھے کسی بادشاہ سے ملنے کے لیے، تو جسم پر جو کپڑے تھے وہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ امیر المومنین آپ بادشاہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، تو آپ ملنے جا رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا جو بندہ ہے اس کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ عمر سے کہیں۔ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھی، تو حضرت حفصہ نے جب اپنے والد سے کہا کہ ابا جان آپ یہ کپڑے تبدیل کر لیں، دوسرے کپڑے پہن کر چلے جائیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی کے کپڑوں پر کتنے پیوند لگے ہوئے تھے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئی اور رونا شروع ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اسی کپڑوں کے اندر جانے دو، بات کپڑوں کی نہیں ہے، بات دل کی ہے۔ اور واقعتاً دیکھا جائے تو بات صرف ظاہر کی نہیں ہے، بات دل کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے دل پر محنت کی۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ظاہر پر محنت بہت زیادہ ہے، ہر بندہ اپنے ظاہر پر بہت اچھی محنت کر رہا ہے، ہر اعتبار سے، خواہ لباس ہو یا باقی تمام جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے بہت محنت ہو رہی ہے۔ لیکن اب جو محنت ختم ہو گئی ہے وہ دل کی محنت ہے، جو آج ختم ہو گئی ہے۔ دل کی محنت ختم ہونے کا نقصان یہ ہوا کہ آج دنیا کے اندر جرائم زیادہ ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جرائم کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔